السلام علیکم مائی ڈیئر فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کس بارے میں ہونے والی ہے یہ تو آپ کو تھم نیل اور ٹائٹل سے پتہ لگ چکا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسکالرشپ کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے فی ریڈکشن کے بارے میں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے جابز ان اٹلی، اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے لیونگ کاسٹ ان اٹلی کہ کتنے ایکسپینسز ہوتے ہیں اگر آپ رہ رہے ہیں ادھر۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میک شیور ٹو سبسکرائب مائی چینل، کلک دا بیل بٹن، اور یہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے میری پرانی ویڈیو نہیں دیکھی اپلائی اسٹڈی ویزا اٹلی، تو آپ وہاں پہ بھی جا کے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ تو جی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اسکالرشپ کے بارے میں۔ اسکالرشپ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو کچھ ڈاکومنٹس چاہیے پاکستان سے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں صرف ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں اسکالرشپ کے بارے میں اور اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں اس ویڈیو کو شارٹ بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن میں آپ کو دے سکوں، اور اس کے بعد جب آن لائن اپلیکیشنس کھلیں گے اسکالرشپ کے بارے میں تو پھر میں ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اسکالرشپ کے بارے میں۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ جو ابھی کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں، ان کو یہاں پہ آ کے کہاں سے آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے، کہاں سے ٹرانسلیشن کرانی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس ویڈیو کو میں چیپٹر وائز ڈیوائڈ کر دوں گا، جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو کو چیپٹر وائز ڈیوائڈ کیا ہے اسٹڈی ویزا ان اٹلی، تو وہاں پہ جا کے آپ پھر مطلب جس نے اپنے انٹینشنس کے مطابق جو پارٹ دیکھنا ہے وہ ایزیلی دیکھ سکے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکومنٹس، کون سے ڈاکومنٹس اسکالرشپ کے لیے چاہیے۔ اسکالرشپ کے بارے میں بات کروں تو بتاتا چلوں کہ جو اسکالرشپ دینے والی آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہے ایڈیسو، تورینو میں جو میری یونیورسٹی ہے پولی ٹیکنیکو دی تورینو، یہ تورینو میں آرگنائزیشن ہے، یہ اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کرتی ہے ایز اے اسکالرشپ۔ اس کا اگر بات کریں نیٹ ورتھ پر ایئر تو وہ ہے 7,000 یوروز۔ 7,000 یوروز مطلب از ایکول ٹو پاکستانی روپیز ہے تقریباً 17 لاکھ اور کچھ ہزار، لیکن 17 لاکھ کا جو ہے یہ نیٹ ورتھ ہے اسکالرشپ کی۔ اور یہ جو نیٹ ورتھ ہے نا اسکالرشپ کی، اور یہ آپ کے نا ڈگری ڈیوریشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ماسٹرس کر رہے ہیں تو 2 سال کے لیے، اور اگر آپ بیچلرس کر رہے ہیں تو یہ آپ کے 3 سال کے لیے ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے، آپ ایگزام پاس نہیں کرتے، سیکیور نہیں کرتے، تو پھر آپ کو یہ اسکالرشپ نہیں ملتا۔ تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پاکستان سے 2 ڈاکومنٹس چاہیے۔ ایک FRC ہے جو نادرا سے ایشو ہوتا ہے، یہ آپ کو میں نے آپ کے ویزا چیک لسٹ میں بھی میں نے پریپیئر کرا ہے، اس کو کہاں سے آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے، مطلب آپ سے نادرا سے ملے گا آپ کو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، اس کے بعد آپ نے موفا سے ٹیسٹ کرانا ہے، اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ ہے FBR سے بنتا ہے، FBR کے لیٹر ہیڈ پہ بنے گا، یہ ٹیمپلیٹ ہے اس کا، یہاں سے آپ اس کو ہو بہو ایسا ہی لکھوائیں، مطلب اپنی انکم کے حساب سے۔ تو یہ آپ کو تب ملے گا جب آپ کا جو اسپانسر ہے FBR میں جو ہے وہ فائلر ہے، مطلب ٹیکس ریٹرن فائلر ہے، اس کے بعد یہ پھر وہ ریکویسٹ کریں گے FBR سے کہ مجھے یہ لیٹر ہیڈ پہ اپنے یہ ساری اسٹیٹمنٹ چاہیے، تو وہ آپ کو بنا دیتے ہیں، پھر اسٹیمپ لگتی ہے، اور پھر یہ موفا منسٹری آف فارن افیئر سے جا کے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے۔ تو پھر آپ اٹلی آتے ہیں، جب آپ کا ویزا لگتا ہے تو پھر سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے اٹلی میں آ کے آپ جاتے ہیں، پہلے تو یونیورسٹی رپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اسکالرشپ کو اپلائی کرنے کے لیے ان دونوں ڈاکومنٹس کی آپ کو ٹرانسلیشن چاہیے ہوتی ہے۔ یہ ٹرانسلیشن کہاں سے ہوتی ہے؟ ٹرانسلیشن ہوتی ہے آپ کی پاکستان کی جو کونسلیٹ ہے ملان میں، وہاں جانا پڑتا ہے آپ کو، پھر وہ یہ کونسلیٹ جو ہے آپ کے ان دونوں ڈاکومنٹس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو واپس تورینو آنا ہوتا ہے، مطلب جہاں یہ یونیورسٹی ہے اٹلی کا ایک شہر تورینو ہے، تو وہاں آ کے آپ کو اس چیز کی ان دونوں ڈاکومنٹس کی لیگلائزیشن کرانی ہوتی ہے۔ اب لیگلائزیشن آپ کہاں سے کرواتے ہیں؟ اس آفس کو کہتے ہیں ہم پرفتورا آپ جائیں گے تو آپ کو 2 مرکزی بولو چاہیے ہوں گے 16 یوروز کی، یہ 32 یوروز کی 32 یوروز بنتے ہیں۔ یہ آپ مرکزی بولو لے جائیں گے، وہ آپ ان کو دیں گے تو وہ آپ لگا کے وہ آپ کو ٹیسٹ کر دیں گے، لیگلائز ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کا تیسرا سٹیپ جو ہے، آپ نے کاف آفس جانا ہے۔ کاف آفس کہتے ہیں چنتو سستانزا فسکالے،
تو یہ کاف ہے یہ آپ کا ایزے بناتا ہے. اب ایزے آپ یہ 2 کاف آفس اچھے ہیں، مطلب آپ کے پاس اگر اپوائنٹمنٹ نہیں بھی ہے ایمرجنسی میں آپ جا سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی ہے، ایک بیا برتولہ 49 پہ ہے اور ایک مدامہ کرسٹینا 50 پہ ہے، دونوں تورینو میں. تو جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر یہ آپ سے یہ لیگلائز ڈاکومنٹس مانگتے ہیں جو آپ نے کرائے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ آپ کا بناتے ہیں ایزے اوردیناریو. ایزے اوردیناریو بنانے کے بعد آپ کا بنتا ہے ایزے پریفیکاتو، جس سے ہم ایزے یونیورسٹیتاریو بھی کہتے ہیں، مطلب یونیورسٹی ایزے بھی کہتے ہیں. یہ جو ایزے بنتا ہے نا، یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی بچے کو اسکالرشپ نہیں ملتا، وہ لیٹ ہو جاتا ہے، موسٹلی بچے لیٹ ہو جاتے ہیں. یا تو وہ ایک ہی اسکالرشپ اویل کر سکتے ہیں، یا تو وہ اسکالرشپ گرانٹ اویل کر سکتے ہیں، یا پھر موسٹلی بچے لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اکوموڈیشن کی مس ہو جاتی ہے اور اسکالرشپ گرانٹ ان کو ملتی ہے جیسے مجھے ملی تھی. خیر، تو اگر آپ کو ٹائم سے ویزا مل جائے تو ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں 15 سپتمبر جو ہوتی ہے وہ ڈیڈ لائن ہوتی ہے. اگر اس سے پہلے آپ آ جائیں تو ویل اینڈ گڈ. تو یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ساری ڈیٹیلز میں اسکالرشپ والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بریفلی. تو اس کے بعد جب آپ یہ ایزے اوردیناریو کے بعد آپ ایزے پریفیکاتو بنا دیتے ہیں تو خدا نخواستہ کسی بچے کو ایڈمیشن اسکالرشپ نہیں ملتا تو وہ اس ایزے کے بیس پہ یونیورسٹی سے اپنی فی ریڈکشن کرا سکتا ہے. تو فی ریڈیوس ہو جاتی ہے اور آپ ایزیلی بیئریبل ہے، مطلب آپ اس کو پے کر سکتے ہیں. تو اسکالرشپ کی یہ سمری ہے کہ آپ کو 2 ڈاکومنٹس چاہیے پاکستان سے. ایک ڈاکومنٹ کا نام ہے فرسی، ایک کا نام ہے ایف پی آر کا لیٹر ہیڈ پہ. ایف پی آر کا ایک سرٹیفکیٹ ہے جو ایف پی آر کے لیٹر ہیڈ پہ بنے گا. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ آ کے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے ملان کونسلیٹ جو پاکستان کی ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں سے لیگلائزیشن کرنی ہے تورینو سے، پرفتورا سے جا کے. پھر آپ نے کاف آفس جا کے آپ نے اپنا ایزے اوردیناریو پھر ایزے پریفیکاتو بنانا ہے. پھر یہ آپ کے پاس جب ہو جائیں گے یہ سارے ڈاکومنٹس تو پھر آپ نے ایڈیسو جانا ہے، وہ بھی تورینو میں ہے. اس کا ایڈریس مجھے یاد ہے لیکن میں یہ نیچے لکھ دوں گا. پھر آپ نے وہاں جا کے ان ڈاکومنٹس کو پریزنٹ کرنا ہے، لیکن آن لائن اپلائی کرنے کے بعد. لیکن وہ آن لائن والی اپلیکیشن جو میں ویڈیو بناؤں گا اس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا، سو ڈونٹ وری. اب بات کرتے ہیں یونیورسٹی فی کے بارے میں. اگر آپ کو اسکالرشپ مل جاتا ہے تو جو ایڈیسو کی آرگنائزیشن اور یونیورسٹی کی آرگنائزیشن ہے وہ آپس میں کوآرڈینیشن کر لیتے ہیں اور آپ کی فی بالکل زیرو ہو جاتی ہے. اور پھر آپ کو کچھ کرائٹیریاز کو فالو کرنا پڑتا ہے اپنے اسکالرشپ کو بچانے کے لیے. تو یہ والا کرائٹیریا جو ہے میں بتاؤں گا اسکالرشپ والی ویڈیو میں. ابھی کے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس امپورٹنٹ ہے. تو فی جو ہے جب آپ ایزے پریفیکاتو بنواتے ہیں پھر آپ ایزے پریفیکاتو کو یونیورسٹی کے ڈیٹا بیس میں انٹر کرتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کی فی ہوتی ہے وہ سالانہ جو ہے وہ 911 یوروز ہوتی ہے. اب 911 یوروز کو بھی کم کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جیسا کہ میں پے کر رہا ہوں 170 یوروز اور کچھ دوست ہیں میرے وہ پے کریں 911 یوروز پر ایئر. تو یہ بنتا ہے پر سمیسٹر، جیسا میرا 180 بن رہا ہے تو یہ پر سمیسٹر بنتا ہے 450 پلس یورو بنتا ہے. تو اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو ہے آپ اپنا ایز اے پریفیکاتو دیں گے یونیورسٹی کو، ٹکٹ لکھیں گے تو وہ آپ کی فی ریڈیوس کریں گے 911 یوروز تک. پھر اگر آپ نے اور ریڈیوس کرانی ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ شو کرنا پڑتا ہے کہ ہاں آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں. اب ریزیڈنٹ آپ کیسے بنتے ہیں؟ آپ کے پاس گھر کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے یا آپ کے پاس گھر کا ریزیڈنسا ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ریزیڈنسا نہیں بھی ہے لیکن آپ کا کانٹریکٹ میں نام ہے تو پھر یہ آپ کی فیس جو ہے یہ اور بھی کم ہو کے 180 یوروز پر سمیسٹر 170 یوروز پر سمیسٹر آ جاتی ہے جیسا کہ میری ہے. تو اس فی ریڈکشن کرنے کے لیے یہ جو آپ کا ایزے پریفیکاتو جو آپ نے اسکالرشپ اپلائی کرتے وقت بنایا تھا وہ اور آپ کا ہاؤس کانٹریکٹ چاہیے ہوتا ہے. اور آپ اگر ہاؤس کانٹریکٹ نہیں ہے تو اگر آپ کا ریزیڈنسا ہے تو آپ جو ہے وہ اس فی کو 180 یوروز تک ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو لیکن ریزیڈنسا بھی تب بنتا ہے جب آپ کا ہاؤس کانٹریکٹ ہو. تو بیسیکلی ہاؤس کانٹریکٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہاؤس کانٹریکٹ اس طرح ملتا ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں ان کو کہیں کہ میرا بھی کانٹریکٹ میں نام ڈالیں تو وہ پھر آپ کا کانٹریکٹ میں نام ڈالتے ہیں تو پھر یو آر دا ریزیڈنٹ. تو پھر آپ کا جو ہے وہ 450 جو پر سمیسٹر فیس ہے اپروکسیمیٹلی تو وہ کم ہو کے 170 تک آ جاتی ہے.
تو یہ ساری گیم ہوتی ہے فی ریڈیوس کرنے کے لیے. فی ریڈکشن کی سمری کی طرف آؤں تو آپ کو ایزے پرفیکاتو چاہیے. ایزے پرفیکاتو کے بعد آپ کو چاہیے آپ کا ہاؤس کانٹریکٹ. ہاؤس کانٹریکٹ ہوگا تو پھر آپ وہ یونیورسٹی کے ڈیٹا بیس میں یا سیکریٹری یا آن لائن جا کے, مطلب یونیورسٹی کی جو آپ کو پورٹل ہوگا وہاں آپ سروسز آن لائن میں جا کے آپ وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں, ٹکٹ لکھتے ہیں یونیورسٹی کو, پھر وہ آپ کا ریویو کر کے پھر وہ آپ کی فیس جو ہے وہ ریڈیوس کر دیتی ہے. تو ابھی تک ہم بات کر چکے ہیں اسکالرشپ کے بارے میں, اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں, اس کے بعد پھر ہم فی ریڈکشن اور فیس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. تو اگر ان دونوں ٹاپکس میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں آ سکتے ہیں اور اپنے جو کویشچنز ہیں ان کو ریز کر سکتے ہیں. میں آپ کو وہاں پہ ایکسپلین کرنے کی یا آپ کو آنسر دینے کی کوشش کروں گا. تو اب ہم موو کر رہے ہیں لیونگ کاسٹ ان اٹلی. اب لیونگ کاسٹ کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. اگر میں اپنی پرسنل بات کروں تو میرا جو لیونگ ایکسپینس ہے 250 یوروز, 200 سے 250 یوروز ہے میرا لیونگ ایکسپینس ہیئر ان اٹلی. کیونکہ میں پاکستانی کمیونٹی میں رہتا ہوں اور ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, مطلب ہمارے کلچر نارمز ایچ اینڈ ایوری تھنگ سیم ہے, تو پھر ہم کمپرومائز بھی کر جاتے ہیں, جو چیز ضرورت کی ہے اسی کے مطابق جیتے ہیں. تو 200 اینڈ 250 یوروز جو ہے وہ مور دین انف ہے, آپ اچھا گزار کر سکتے ہیں پاکستانی کمیونٹی میں رہ کے. لیکن اگر آپ نے رہنا ہے کسی فارنر کمیونٹی میں تو یا پھر کسی ٹیلنٹس کے ساتھ رہنا ہے, یہ شیئر کرنا ہے, تو اوبویسلی پھر یو ہیو ٹو پے 350 ٹو 400 یوروز. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے رہنا چاہتے ہیں. یہ 200 سے 250 جو میکسیمم ہے, اس میں آپ کا کرایہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آپ کی یوٹیلیٹیز بل اور آپ کا کھانا وغیرہ جو ہے سب انکلوڈیڈ ہوتا ہے. 200 سے 250 یوروز لگتے ہیں, یہ میکسیمم بتا رہا ہوں. اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنے زیادہ لگتے ہیں کیونکہ مجھے 6 سے 7 سال ہو گئے ہیں تقریباً یہاں پہ. تو میرا تقریباً آج تک اتنا ہی ہے, اس سے کم بھی آتا ہے لڑکوں کا, لیکن ہر کسی کا پھر اٹھنا بیٹھنا سب کچھ چینج ہوتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کیسے کرتے ہیں. آپ 180 میں بھی گزار کر سکتے ہیں, 200 میں بھی گزار کر سکتے ہیں. خیر, تو اس کے بعد اگر بات کی جائے جابس کے بارے میں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو کیا آپ جاب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو جی آپ جاب کر سکتے ہیں بائی لا. اٹالین جو ہے وہ آپ کو تقریباً ہفتے کے 28 گھنٹے الاؤ ہوتے ہیں, مطلب پر ڈے 4 گھنٹے آپ کو الاؤ ہے کام کرنے کا. لیکن دنیا کے ہر ملک میں جو ہے قانون ٹوٹتا ہے, مطلب آپ 5 سے 6 گھنٹے بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک باؤنڈری سیٹ کیا. فار ایگزامپل اگر آپ جاب کرتے ہیں تو فوڈ ڈلیوری کی جاب کی ایگزامپل لے لیں, مطلب انہوں نے ایک تھریش ہولڈ جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ یو کین ہیو اے ورک ایٹ لیسٹ فار 5000 یوروز, اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ تھریش ہولڈ ہوتا ہے اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اتنا ہی کام کر سکتے ہیں. تو اگر جاب اپرچونیٹیز کی بات کی جائے تو پارٹ ٹائم جاب جو ہے, جی میں پارٹ ٹائم کی بات کر رہا ہوں, پارٹ ٹائم جاب آپ ایز اے فوڈ ڈلیوری کر سکتے ہیں کیونکہ لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کام میں جو ہے آپ کی لینگویج اتنی نہیں چاہیے ہوتی, تو آپ ایزیلی فلیکسیبلٹی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اپنے یونیورسٹی کی کلاسز لیں, اس کے بعد شام کو آپ کام کر لیں, جیسے میں نے اپنے بیچلرز میں کیا. اور بھی ساری چیزیں کرنے کے بعد مطلب آپ ایزیلی جاب لے سکتے ہیں. لیکن جاب آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ کے پاس آپ کی پرمیسو دی سوجورنو ہو. پرمیسو دی سوجورنو اب آپ کا ایک ویزا لگتا ہے پاسپورٹ کے اوپر, وہ پیپر پہ ویزا ہوتا ہے. لیکن جب آپ یہاں پہ یہاں کی امیگریشن میں آتے ہیں, اپنا سارے ڈیٹیلز یہاں پہ آپ کا ان کے ڈیٹا بیس میں آتا ہے, تو پھر وہ آپ کو الیکٹرانک ایک آپ کو ایک کارڈ دیتے ہیں, جیسے پاکستان میں آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے, لیکن یہ ایسے ہی آپ کو ایک الیکٹرانک ویزا دیتے ہیں کہ یس یو آر ناؤ فری فار 1 ایئر ہیئر ان اٹلی. تو جب آپ جو ہیں کچھ ایگزام پاس کرتے ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو پھر وہ آپ کے جو ہے وہ کریڈٹ سمری مانگتے ہیں یونیورسٹی سے, تو وہ پھر آپ کو لے کے شو کرنے ہوتے ہیں کہ یس یو پاسڈ سم ایگزام. سو پھر اس کے بعد اس کی بیس پہ جو ہے وہ پھر آپ کو آپ کا جو ہے وہ نیکسٹ ویزا پر ایئر کا, مطلب یہ پر مطلب ایئر وائز جو ہے یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے, تو یہ پھر نیکسٹ ایئر کا آپ کو دے دیتے ہیں.
ہاں اگر آپ نہیں کرتے ایگزام پاس، میرے سامنے کافی کیسز ہیں میرے دوستوں میں کہ انہوں نے ایگزام پاس نہیں کیے تو پھر ان کو 6 منتھ کا ویزا ملتا ہے، ایکسٹینشن ملتی ہے، لیکن 1 ایئر کا نہیں ملتا، تو پھر ان کو ایگزام پاس کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب جابس اپرچونیٹی مطلب کون کون سی کمپنیز جو ہیں وہ اچھی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ہے تو بہت ساری کمپنیز، لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے 2-3 ہی فیزیبل ہیں، کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فری ہوتا ہے، مطلب اپنی مرضی سے کام کر سکتا ہے۔ اور جب میں اپنی بات کروں تو جب میں 2015 میں آیا تھا تو ایسی پاسبلٹیز نہیں تھی اٹلی میں، تو ہمیں انیشلی سروائیو کرنا پڑا تھا، گھر سے پیسے منگوانے پڑے تھے، لیکن اس کے بعد جب اسکالرشپ لگ گیا تو پھر لائف جو ہے وہ الحمدللہ اچھی چلنے اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ خیر بات کی جائے فوڈ ڈلیوریز کی، تو فوڈ ڈلیوریز کمپنی کی، تو اس میں آ جاتی ہے آپ کی گلوو آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ کی اوبر ایٹس آ جاتی ہے، ڈیلیورو آ جاتی ہے، فوڈ پنی کافی ساری ہیں۔ لیکن اس میں اگر میں بات کروں کہ اسٹوڈنٹس کو کون سی فیزیبل ہے، تو اوبر ایٹس اسٹوڈنٹس کو فیزیبل ہے، اور آپ کو گلوو جو ہے وہ فیزیبل ہے، کیونکہ آپ اس میں نا کام کر سکتے ہیں آزادی سے۔ باقی جو کمپنیز ہیں وہ پھر آپ کا ٹائم مانگتی ہیں، اور کچھ کمپنیز ہیں وہ ورکرز کو زیادہ سپورٹ کرتی ہیں، تو وہ پھر آپ کو کام پہ بھی نہیں رکھتی، لیکن یہ جو 2 کمپنیز ہیں یہ آپ کو کام پہ رکھ لیتی ہیں۔ بس اس کے لیے آپ کی پرمیسو دی سوجورنو جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا ہے، تو وہ چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کے جو یہاں کے پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ ایزیلی کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ کو فی کے بارے میں، فی ریڈکشن کے بارے میں، اسکالرشپ کے بارے میں، پھر لیونگ کاسٹ کے بارے میں، پھر جابس اپرچونیٹیز فار دا اسٹوڈنٹ، یہ ساری چیزیں بتائی۔ اب بات کرتے ہیں کامن ہیزیٹیشنز اور جو سوالات ہوتے ہیں جو بندے کو پینک میں کرتے ہیں کہ یار میں جاؤں گا کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں، جیسا کہ میرے وقت میں تھا۔ مطلب میرے پیرنٹس بھی کافی پریشان تھے کہ کیا کرے گا وہاں جا کے، کیسے مینیج کرے گا، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تقریباً 6.25 سال ہونے والے ہیں ادھر اٹلی میں۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، کبھی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ ہاں اسٹارٹ میں انیشلی آیا تھا، مطلب گھر سے فائنینشیل سپورٹ چاہیے تھی، وہ میں نے آپ کو بتایا کیوں چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے اس وقت ایسی اپرچونیٹیز نہیں تھی کام کی۔ لیکن اب تو بہت آسان ہو گیا، اب سروائیو کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا، کیونکہ اسٹارٹ میں ایک اور بھی بیریئر ہوتا ہے، آپ کا لینگویج بیریئر بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں، اگر آپ اٹلی میں آنا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا، یہ جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں آپ کے ایڈمیشنس کے بعد، آپ کے لیٹر آنے کے بعد، جو ایمبیسی کا جو سارا پروسیجر ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ اٹالین لینگویج جو ہے 3 ماہ کا ایک کورس ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے نمل یونیورسٹی جو ہے اسلام آباد میں، یا اور بھی کافی سارے انسٹیٹیوٹ ہیں، مطلب ٹیوشنز ہیں وغیرہ جو ہیں، وہ آپ کو اٹالین لینگویج کورس کراتے ہیں، تو بہتر آپ یہ ہے کہ آپ وہ کر لیں، کیونکہ آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو مست لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے میری پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھی اسٹڈی ویزا کے بارے میں تو میک شیور اس کو جا کے دیکھ لیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ اپلائی کریں گے پھر ہی یہاں آئیں گے، پھر اس کے بعد یہ ویڈیو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگی۔ تو پہلے اس ویڈیو کو جا کے دیکھیں، اپلائی کریں، ویزا انشاءاللہ اگر لگتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ اسکالرشپ یا لیونگ کاسٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگی۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خان صاحب کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے آپ نے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ اپلائی کریں تو انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو اینڈ پہ میں آپ کو بتانا چلوں، اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے کسی بھی بارے میں، ڈاکومنٹس کے بارے میں، اس ویڈیو کے ریلیٹڈ، تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، میں آپ کو کلیئر کروں گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔